بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو بہت ہی اہم بننے جا رہی ہے، کیونکہ اس کے اندر جو مسئلہ ذکر کیا جا رہا ہے وہ بہت ہی اہم ہے، اور یہ وہ مسئلہ ہے کہ اکثر لوگ اس کے بارے میں غلطی کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین کے خلاف جو پروپوگنڈا کیا گیا ہے یہ بالکل حقیقت ہے، حالانکہ 100% غلط ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ مشہور ہے کہ جو آدمی رمضان المبارک کے آخری جمعہ میں 4 رکعت نماز پڑھ لے، اور اس کا ایک خاص طریقہ ذکر کیا جاتا ہے کہ اس طریقے سے اگر وہ اس نماز کو پڑھ لے، پہلی رکعت کے اندر یہ والی صورت پڑھے، دوسری رکعت کے اندر یہ والی صورت پڑھے، تیسری رکعت کے اندر یہ والی صورت، چوتھی رکعت کے اندر یہ والی صورت، تو ایک خاص طریقہ اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں چند دنوں کے بعد آپ سوشل میڈیا کے اندر اس کو دیکھیں گے کہ آپ کو مختلف پوسٹیں، مختلف ویڈیوز، مختلف باتیں اس کے بارے میں ملیں گی، لیکن 100% وہ غلط ہے، آپ ان باتوں میں نہ آئیے گا۔ اور وہ یہ ہے کہ جو آدمی اس طریقے کے ساتھ 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، اس نے پورا سال نمازیں نہیں پڑھی، تو وہ 4 رکعتیں اس پورے سال کی نمازوں کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ یہ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی پورا سال نمازیں نہیں پڑھتا تو رمضان المبارک کے آخری جمعہ میں وہ 4 رکعتیں اس طریقے سے پڑھ لے تو اس کو پورا سال نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ دین اور اسلام کے اندر اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، اتنا دین سستا نہیں ہے کہ انسان پورا سال نمازیں نہ پڑھے اور مہینے کے آخر میں رمضان المبارک کے آخری جمعہ میں صرف 4 رکعتیں پڑھ لے اور ساری نمازیں ادا ہو جائیں۔ ہرگز ایسی بات نہیں۔ اگر یہی بات ہوتی تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق ہمیں ضرور تعلیم دیتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی تعلیم دین و اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اگر کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے یا آپ کو بتاتا ہے تو وہ سراسر جھوٹ ہے، غلط ہے، اور دین کے اوپر ایک بہت بڑا بہتان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر نسبت کی جاتی ہے تو یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ دین اور اسلام کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نماز کسی طرح سے معاف نہیں ہے، اور وہ ہر صورت میں آپ کو پڑھنا ہوگی، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الوفات کے اندر تھے، یعنی وہ مرض جس کی وجہ سے آپ فوت ہو گئے، دنیا سے تشریف لے گئے، اس کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود مسجد کے اندر تشریف لاتے اور نماز ادا کرتے، یہاں تک کہ آپ کو لانے والے 2 صحابہ کرام تھے، اور آپ ایک طرف سے ایک صحابی نے آپ کو پکڑا ہوا ہوتا، دوسری طرف سے دوسرے صحابی، اتنی تکلیف کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں تشریف لا کر نماز ادا فرمائی ہے۔ اگر دین اتنا ہی عام ہوتا، اتنا ہی سستا ہوتا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرما دیتے کہ آپ فلانے دن اس طرح نماز پڑھ لیں تو آپ کو باقی سال نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ایک دین کے اندر بدعت ہے، اور کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی آگ کی طرف لے جانے والی ہے۔ تو اس وجہ سے اپنے آپ کو ایسی بدعات سے بچائیے، اور ایسی اگر پوسٹ آئے بھی صحیح تو کمنٹ کے اندر بتائیں ان کو کہ یہ غلط پوسٹ ہے، اس سے بچیں، اور حقیقت یہ نہیں ہے، اور ان کو حقیقت بتائیں، آگاہ کریں، تو یہ آپ بھی انشاءاللہ اس ثواب کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے، اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس غلطی سے محفوظ رہ سکیں، بچ سکیں۔ السلام۔